کر دیا. صحابہ ڈانٹا فنکارا. اللہ کے نبی فرماتے نہیں اور صحابہ اس کو ڈانٹیے نہیں, اس کو سمجھائیے, صحیح طریقے سے سمجھائیے. میرے بھائیوں, مسجد جو مقدس جگہ ہے, عبادت کے لیے مخصوص ہے, اس جگہ پہ گندگی پھیلائی جا رہی ہے, اس جگہ پہ پیشاب کر رہا ہے. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے. آپ فرماتے ہیں اے صحابہ اس کو ڈانٹیے نہیں, اس کو فنکاریے نہیں, پہلی مرتبہ آپ اس کو سمجھا دیجئے. دیکھو دیکھو یہ مسجد ہے, یہاں پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے, یہاں پر گندگی نہیں پھیلانی چاہیے. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی غلطی کرے اس کو معاف کر دینا چاہیے. میرے بھائیوں, دوسری مرتبہ غلطی کرے معاف کر دینا چاہیے, تیسری مرتبہ غلطی کرے معاف کر دینا چاہیے, چوتھی مرتبہ اس کے بارے میں کارروائی کرنی چاہیے. اے مومنو, تمہارے بارے میں حدیث ہے کہ یلدغو لا یلدغ المؤمن, مومن من جحر مرتین, ایک سوراخ سے دوبارہ ڈستا نہیں ہے. مومن کی لاٹھی ایک بار سے دوبارہ گم نہیں ہوتی ہے. جس طرح آگے ایک بل ملا, سانپ کا بل ملا, کھائی ملا, ہم گئے اور اپنی بزدلانہ حرکت اور نا سمجھ کے کارن اس کھائی میں, اس سورانگ میں, اس بل میں ہم اپنا ہاتھ ڈال دیے. جیسے اس بل میں ہاتھ ڈالے, سانپ نے ہمیں ڈنک مار دیا. ایک مثال دے رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے, جب کہیں بل ہو, کہیں سورانگ ہو, میرے بھائیوں, دماغ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس جگہ پہ چھیڑخانی نہ کیا جائے, ہاتھ نہ ڈالا جائے, پیر نہ ڈالا جائے. ہو سکتا ہے کوئی موجی جانور ہو, زہریلا جانور ہو, آ کر تمہیں ڈس لے. میرے بھائیوں, جب آپ کو پہلی مرتبہ جھٹکا لگ جائے گا تو آپ دوسری مرتبہ کہیں پر بھی سوراخ نظر آئے, کہیں پر بھی بل نظر آئے, تو آپ اس جگہ پہ دوبارہ ہاتھ ڈالنے سے 100 بار سوچ لیں گے. اسی کو کہا گیا لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین, مومن ایک مرتبہ ایک سوراخ سے دوبارہ ڈستا نہیں ہے. میرے بھائیوں, حدیث کی یہ کتاب کہتی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے, اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر محبت نہ کرنے لگے. نوپور شرما تک یہ تعلیم پہلے جانی چاہیے تھی, یہ تعلیم ان کے پاس بھیجنا چاہیے تھا. دیکھو نوپور شرما, تم ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو, معاف کر دیں گے ہم, رجوع کر لو, یا پھر اگر تم نے ٹھیس پہنچانے کی نیت سے نہیں کی ہو تو یہ بول دو کم از کم, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم نبی سے پیار کرتے ہیں اور ہمارے نبی نے پیار کرنا اتنا سکھلایا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے, امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر لایا ہے, امام بخاری نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر لایا ہے, متفق علیہ کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہے. فرماتے اللہ کے نبی, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے نوپور شرما, اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ کے نبی سے سچی دوستی کرنے کے لیے اگر کامل ایمان بننا ہے تو اللہ کے نبی سے سچی دوستی ایسے کیجئے, محبت ایسے کیجئے جس طرح باپ اپنے بیٹا سے محبت کرتا ہے, بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے, یہاں تک کہ کہا اس سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے. ایک انسان اگر کامل بننا چاہے, کامل مومن بننا چاہے, پختہ ایمانوں والا بننا چاہے, تو ایک انسان کو اپنے نبی سے باپ سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے, اپنے نبی سے ماں سے بیٹا سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے. یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں والناس اجمعین, دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت نبی سے کرنی چاہیے. نوپور شرما, تم ہمارے گھروں کو جلا دو, ہمارے کاروبار میں آگ لگا دو, ہمارے گھروں کو بلڈوزر سے گرا دو, ہم صبر کر لیں گے. نوپور شرما, ہم صبر کر لیں گے. ہماری کتنے گھر ایسے جو جلا دیے گئے ہیں, بلڈوزر سے گرا دیے گئے ہیں, لیکن ہم صبر کر لیے کیونکہ یہ میرا خزانہ گیا ہے. لیکن اگر نبی کے شان میں گستاخی کرو گے تو ہم برداشت جلدی سے نہیں کریں گے. اس لیے میں مہلت دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ اس چیز سے رجوع کر لیجئے. میرے بھائیوں, نبی سے محبت ہمیں اور آپ کو کتنی ہونی چاہیے. اے نوجوانوں, حضرت عمر جیسا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ سے فرمایا, اے اللہ کے نبی, میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں, اتنی محبت کرتا ہوں, اتنی کرتا ہوں کہ اپنی جان سے, اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے
بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں صرف جان چھوڑ گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا اے عمر آپ کامل ایمان نہیں ہوئے ہیں, اے عمر آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے, اے عمر آپ کا ایمان تازہ نہیں ہے, آپ کامل ایمان والے نہیں ہیں. عمر سمجھ گئے کہ اپنے دل سے بھی زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے. یہ تعلیم کو پہلے عام کیجئے, اس کے بعد میرے پیارے ساتھیوں احتجاج کیجئے, دھرنائیں دیجئے, پروٹیسٹ کیجئے. اسلام کی تعلیم اگر لوگوں کے سامنے پھیل جائے, اسلام کی سچائی لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائے. میرے بھائیوں, گاندھی جی نے کہا تھا اگر محمد الرسول اللہ کے اخلاق, محمد الرسول اللہ کے اخلاق, ان کی وسعت نظری اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل و انصاف اگر بھارت میں نافذ ہو جائے تو کوئی ضروری نہیں مسلمان دعوت و تبلیغ کے میدان میں آئے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, اگر جہاں پر نبی کی شان میں گستاخی ہو, نبی کے خلاف کوئی بھاشن دے, جہاں پر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے, وہاں پر آپ اسلام کی تعلیم کو پہلے عام کیجئے. اس کے بعد آپ علی اعلان احتجاج کیجئے, اپنا حق مانگے, لیکن اسلام کی تعلیم کو پہلے پھیلائیے. یہ میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں. میں کم درجہ اور نا علمی, بالکل نا علم کے برابر ہوں میں, لیکن میں باوجود آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, ایک 20 سال کے لڑکے ہونے کی حیثیت سے سارے علماء سے میری اپیل ہے کہ آپ پہلے اسلام کی تعلیم کو منظر عام پر لائیے, اسلام کی سچائی گھر گھر میں پھیلائیے. کوئی ضروری نہیں ہے جہاد, اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑے قتل ہو جائے, مارے جائے. جہاد کا اس کا مطلب نہیں. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ہر گمراہی یا ہر بھٹکے ہوئے انسان کو اگر صحیح راستے پہ لایا جائے, اسی کا نام جہاد ہے. آپ کا بیٹا بگڑا ہوا ہے, آپ اس کو صحیح راستے پہ لائے, اسی کا نام جہاد ہے. کوئی اسلام کے خلاف زہر اگلتا ہے, آپ اس کو اگر کم از کم زہر اگلنے سے بچائے, اس کا نام جہاد ہے. میرے بھائیوں, پہلے اسلام کی تعلیم کو منظر عام پر لانا چاہیے. اسلام میں جو بھائی چارہ کی مثال بیان ہوا ہے اس کو سامنے پیش کیجئے. اس کے بعد میرے پیارے ساتھ آگے بڑھیے. اسلام ہمیں اور آپ کو وہی سکھاتا ہے. لہٰذا ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم سب اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. جب تک رہے ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, جینی سب ایک ہو کر رہے. کوئی ایسا دھرم نہیں جو کسی کو برگلاتا ہے, کوئی ایسا دھرم نہیں جو کسی کے دھرم کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت دیتا ہے. کوئی ایک ایسا دھرم بتا دیجئے. میں نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا, لیکن کسی کتاب میں ہنسا کی بات نہیں کی گئی. کسی کتاب میں کسی دھرم کو, عیدگاہ کو, کسی کے عبادت گاہ کو جلانے کا حکم آیا ہے نہیں آیا ہے. میرے بھائیوں, ہم اور آپ کیسے ہوتے جا رہے ہیں دن با دن کہ ہم نے راستے پہ کتوں کو دیکھا چلتے ہوئے, ان کے سامنے گائے آیا, نظر انداز کر دیا. ہم نے کتوں کو اور آگے دیکھا, ان کے سامنے بیل آیا, انہوں نے نظر انداز کر دیا. لیکن جب آگے کوئی دوسرا کتا مل گیا, وہ کتا آپس میں چھیڑخانی کرنا شروع کر دیتا ہے. مسلمانوں, ہم سب چاہے کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو, ہم سب مسلمان ہیں. لہذا مسلمان کا کام ہے کہ انسانیت کا پیغام دینا چاہیے. میرے بھائیوں, جگہ پر جہاں پہ انصاف کی بات ہے, انصاف کرنا چاہیے. عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں کسی بیٹی مسلم خاتون کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہو, ہندو بھائی اس کے سمرتھن میں آ جائے, ہندو بھائی اس کے خلاف, ہندو بھائی اس ظالم کے خلاف ایکشن لے. اگر کسی ہندو بہن کے ساتھ ریپ ہو, مسلمان اس آواز کو اٹھائے, تب یہ ہے انسانیت. جب انسان کے اندر انسانیت نہ ہو تو انسان سے خارج ہو جاتا ہے, اس کے اندر حیوانیت آ جاتے ہیں, وہ حیوانیت کے شکار ہو جاتے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں, مندر مسجد نہ کر کے, لڑائی فساد نہ کر کے, کم عبادت ہی صحیح. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حقوق اللہ حقوق العباد. انسان دنیا میں اللہ کی عبادت میں کمیاں کر جائے, اللہ معاف کر دے گا. رام چندر جی اس کو ان کی خطاب کے مطابق معاف کر دیں گے, لیکن دنگا فساد کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا. میرے بھائیوں, جہاں پر بات بے روزگاری کی آئے وہاں پر بات کریں ہم. ارے کون عبادت کرتا ہے؟ میں سب دھرم کی بات کر رہا ہوں. بہت ایسے لوگ ہیں, مندریں مل جائیں گے, مسجدیں مل جائیں گے. بابری مسجد کے موقع پر کسی نے بہت ایک اچھا لیکچر دیا تھا کہ نہ یہاں پر مسجد بنائی جائے نہ مندر, بلکہ اس جگہ کو اگر اسکول کے روپ میں, کالج کے روپ میں کھول دیا جائے تو بہتر ہوگا. یہ معاملہ بھی سلجھ جائے گا اور دنگا فساد ہونے سے بچ جائے گا اور لوگ تعلیم سے بھی ہمکنار ہو جائیں گے. بہت اچھی بات کہی تھی. میرے بھائیوں, مسجد مندر کے نام سے نہ لڑنے سے ہمارے لیے بہتر یہ کہ انسانیت کے پیغام کو عام کیجئے, انسانیت کا درس دیجئے. آپ دیکھ لیجئے ہندوستان میں کتنے لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا گیا, اس کے بارے میں قانون لائیے, اس کے بارے میں احتجاج کیجئے. وہ حال ہی میں کٹھیار میں اس کے ساتھ ریپ کیا گیا,
एक लड़के चौराहे पे पकड़ा गया और 2-3 मुजरिम बताए गए। पता नहीं वल्लाहु आलम क्या फैसला आया नहीं आया, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये समझ रहा हूं कि आगे आने वाला मुस्तकबिल में ऐसा मामला हमें और आपको देखने ना मिले। ये भारत बहुत प्यारा मुल्क है। भारतवासियों, दुनिया तुम्हारे ऊपर टिकटिकी लगा कर देख रही है। भारत के अंदर निजाम बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन यही वो भारत है जिसके अंदर इतने बलात्कार के मामले आए हैं, इतने मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा दस्तक दे चुके हैं लोगों ने इस रेप के बारे में। कहीं पर यूपी के अंदर 6 साल लड़की ज्योति के साथ रेप, कहीं पर माहिनूर के साथ ये कटिहार सीमांचल इलाके में। शर्म आनी चाहिए पूरे सीमांचल वालों को, मैं ये चैलेंज से कह रहा हूं कि शर्म आनी चाहिए सीमांचल वालों को कि भारत में, भारत के इतिहास में जब से ये भारत कायम हुआ है, पहली मर्तबा ये घटना है कि सीमांचल इलाके में भी इस तरह की बदफेली और बदहरकती का काम देखने को मिला है इस बार 2022 में। क्योंकि भारत में सीमांचल इलाका एक ऐसा इलाका है जिसमें ना चोरी, ना डकैती, ना सीना जोड़ी, ना रेपेश, कुछ नहीं पाया गया था। लेकिन भारत में ये इतिहास इस बार रचा दिया कि भारत में भी सीमांचल इलाके में 2022 में रेप किया गया। मेरे भाइयों, हमें और आपको इस चीज पर गौर करना चाहिए कि आइंदा हमारी बेटी के साथ, चाहे वो इस्लाम की बेटी हो, मुस्लिम लड़की हो, हिंदू समाज की लड़की हो, किसी के साथ ऐसा मामला नहीं आना चाहिए। अगर मामला आते हैं, सब मिल के हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दस्तक देंगे ताकि हमारी हिंदू बहन को भी इंसाफ मिले, ताकि प्रियंका रेड्डी को भी इंसाफ मिले, ताकि निर्भया को भी इंसाफ मिले, आसिफा जैसी 6 साल 8 साल बच्ची को इंसाफ मिले, ज्योति जैसी 6 साल लड़की को इंसाफ मिले। अरे हिंदुस्तान, मुसलमान तो ये नारा नहीं लगाते हैं, लेकिन हिंदू भाई तो कम से कम नारा लगाते हैं। अरे हम मानते हैं, नारा नहीं लगाते कि भारत माता की जय नारा लगाते हैं, ये शौक से लगाते हैं। भारत की इज्जत को बुलंद करने के लिए, भारत का नाम बढ़ाने के लिए औरत के नाम से भारत बाप की जय नहीं बोलते हैं। एक औरत की ये इज्जत दे रहे भारत में, ये इज्जत है भारत में। लेकिन उसी औरत के साथ, उसी माँ के साथ, उसी बहन के साथ अगर रेप किया जाए और इंसाफ ना हो, उस मुजरिमों को चौराहे पे पकड़कर जेल के सलाखों में बंद अगर ना किया जाए, तो फिर भारत माता कहकर क्या फायदा। भारत बाप की जय बोलना चाहिए मेरे भाइयों। इसलिए हमें और आपको गौर करना चाहिए। भारत को माता कहा गया, चाहे किसी भी धर्म के मुताबिक हो, माता कहा गया, यानी माँ, ये भारत माँ है। और ये माँ कैसे बर्दाश्त करेंगे कि भारत का बेटा ही उस माँ के साथ गलीज और गंदी हरकतें करे, उसके साथ रेप करे। मेरे भाइयों, कहीं पर भी ऐसा मामला आता है, जबरदस्ती जिना बिल जबर होता है। हाँ, जो कोई अगर खुशी में कर लेता, खुशी में करते हैं, आप उसको सजा दीजिए, हद के मुताबिक दीजिए। लेकिन जिना बिल जबर करते हुए अगर कोई पकड़ा जाए, रेप करते हुए कोई अगर पकड़ा जाए, उस मुजरिमों को जेल के सलाखों में बंद कीजिए, ये कानून नाफिज कीजिए। मेरे भाइयों, हर चीज के बारे में कानून बन रहे हैं देश में, लेकिन ये सब चीजों के बारे में कानून नहीं बन रहे हैं। हम सबसे अपील करते हैं, हमें किसी को वरगला नहीं है, किसी को बहकाना नहीं है। मेरे भाइयों, हम चाहते हैं भारत जिस तरह था उसी तरह रहे। हम चाहते हैं भारत सोने का चिड़िया था, आज भी रहे। हिंदू मुसलमान सब एक प्लेटफॉर्म पे रहे। जब एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो हम और आप खड़े रहेंगे, हम और आप कायम रहेंगे। आप देख लीजिए, दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, कोई देश तो बम बना रहा है, कोई देश कुछ कर रहा है और ये दावा कर रहा है कि एक बम अगर गिरा दिए जाए तो पूरा देश तहस नहस। किसी देश में लोग इतने तरक्की कर रहे हैं, दिमाग उनका इतना खोलता है। चाहते हम भी भारत में मुसलमान भी ऐसे बने। हम सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ मदारिस में पढ़े, ये नहीं कहते। और इस्लाम सिर्फ पाबंदी इसी पर नहीं लगाया है मुसलमान सिर्फ मदरसे ही में पढ़े। चाहते हम भी हैं कि मुसलमान भी ऑफिसर बने, मुसलमान भी डॉक्टर बने, मुसलमान भी इंजीनियर बने, मुसलमान भी फौजी बने और बॉर्डरों का काम करें, रात में ड्यूटी देकर इस देश की रक्षा और इस देश की हिफाजत के लिए मुहाफिज बने। क्योंकि एक देश की हिफाजत करने वाला सच्चा देशभक्त है। मेरे भाइयों, ये देश बहुत प्यारा मुल्क है, लिहाजा ये सब मामला अगर कहीं आता है मस्जिद मामले के बारे में, तो फौरन आप उसको अरेस्ट कीजिए, फौरन गिरफ्तार कीजिए। मेरे भाइयों, मैं यही से इन बातों को ख़त्म करके आखिर में मैंने आपके सामने कहा था, एक दो वाक़या मैं आपके सामने बताऊंगा कि ये जो मामला अभी चल रहा है, रेपिस्ट के मामला है, ये क्यों होता है जानते हैं? कुरान ने ये नहीं कहा कहीं कि ला तज़नी ज़िना, ज़िना ना करो।
کہیں پر اگر ممانعت آئی ہے تو لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اسکول کھولے ہیں، اس میں آپ ایک گائیڈ لائن بنائیے، لڑکا کا روم الگ کیجئے، لڑکی کا روم الگ کیجئے۔ ماہ نور کے بارے میں سننے کو ملا ہے، پتہ نہیں واللہ عالم خبر سچی یا جھوٹی ہے، کہ ان کو کسی فرینڈ نے دوستی بنائے رکھا تھا اور اس کو اس بہانے سے بلایا اور اس کے ساتھ ایسا بدفعلی حرکت کیا گیا اور اس کو مار دیا گیا۔ تو نظام بنائیے، نظام سے کام چلتا ہے، ہر چیز کا ایک نظام ہے، ہر جگہ پہ سیکیورٹی موجود ہے، بغیر سیکیورٹی کے کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ جب آپ کو معراج کا سفر کرایا گیا، معراج کرائی گئی، آپ کو جب آسمان پر لے جایا گیا، جبریل نے دروازہ کھولا، دستک دیا، فرشتے نے کہا کون ہو؟ بتایا میں جبریل۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرشتوں نے کہا کیا یہ اجازت ملی ہے محمد رسول اللہ کو یہاں لانے کی؟ آخری نبی ہے، سفر کر رہے جنت اور جہنم کے، لیکن پھر بھی اجازت لینا پڑ رہا ہے۔ سیکورٹی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ ایسا نظام بنائیے میرے بھائیوں، جب تک ہم اور آپ یہ نظام نہیں بنائیں گے ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ